نام کے ہوا کرتے تھے. آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ سند پیش کی سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. تو جیسے انہوں نے کہا ابو الزبیر عن ابراہیم تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا ابو زبیر جو ہیں وہ ابراہیم کے راوی نہیں ہیں, ان سے انہوں نے روایت نہیں کیا. تو انہوں نے کہا پروانہ کی بچہ ہے 11 سال کا, بالکل پروانہ کی. تو اس پر پھر امام بخاری نے دوبارہ اصرار کیا. پھر انہوں نے بچہ سمجھ کے کہا چھڑک دیا یا چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ پھر اصرار کیا. تو امام بخاری نے کہا آپ اپنے اصلی مسودہ میں ذرا جا کے دیکھیے, مبیضہ میں جا کے دیکھیے اس میں کیا ہے, ذرا آپ اس میں ذرا ایک نگاہ ڈال لیں اپنی کتاب میں. تو جب اس کے بعد پھر وہ جب گئے داخلی تو کتاب ان کے ہاتھ میں تھی اور لے کر آئے اور کہنے لگے ایسا آپ ذرا بتاؤ اصلی سند کیا ہے. تو آپ نے اس پر فرمایا کہ ابو زبیر نہیں بلکہ زبیر بن عدی ہیں اور یہی جو ہیں یہ ہیں اصل میں. انہوں نے کہا کہ اچھا تو زبیر بن عدی ہیں, کہنے کہ بالکل ٹھیک. تو یہ آپ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے, مجھ سے تسام ہو گیا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. تو بہرحال امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال کی عمر میں آپ کے حفظ کا عالم یہ تھا اور آپ کی علم ممارست یہ تھی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ نے یہ بخاری شریف جو ہے یہ 16 سال میں مرتب فرمائی ہے. یہ 1-2 سال میں مرتب نہیں ہوئی, 16 سال لگ گئے اس کی ترتیب میں. اور جب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 16 سال کی تھی تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی اور امام شافعی کی اور امام ابو حنیفہ کی جو بھی کتب دستیاب تھیں تمام کی تمام میں نے حفظ کر لی تھی اور یاد کر لی تھی 16 سال کی عمر میں. اور اس کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ آپ نے بخاری شریف کی ترتیب دی اس انداز میں کہ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کچھ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں, مور چل کو ہلا رہے ہیں اور ہٹا رہے ہیں. تو تعبیر دان سے جب تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر ہی بنتی ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جو صحیح ہیں ان کو سقیم سے جدا کر دیں گے اور وہ آپ صحیح حدیثیں جو ہیں وہ پیش کریں گے. تو آپ نے پھر یہ کام شروع فرمایا اور آپ نے طلب علم میں بے شمار سفر فرمائے. اور 2 بار آپ فرماتے میں مصر میں گیا, 2 بار شام میں گیا, 2 بار جزیرہ میں گیا, 4 بار میں بصرہ میں گیا اور 6 بار جو ہے میں حجاز کی سرزمین میں آیا. اور فرماتے ہیں کوفہ اور بغداد میں میں اتنی مرتبہ آیا کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے میں کتنی مرتبہ آیا. حالانکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ جو ہے وہ مشہور واقعہ جو کہ بغداد کے اندر جب آپ پہنچتے ہیں اور بغداد کے علماء آپ کا امتحان لینے کے لیے 100 حدیثیں اکٹھی کرتے ہیں اور 100 حدیثوں میں 10 علماء بیٹھتے ہیں اور ہر عالم دین جو ہے وہ 10 حدیثیں اپنے ساتھ لے کر بیٹھتا ہے اور ایک حدیث کی سند دوسری کی حدیث کی متن کے ساتھ لگا دیتا ہے اور اس طرح یہ ملا کر اور یہ گڑبڑ کر کے اور یہ اس انداز میں حدیث کی سندیں پیش کرتے ہیں. اور امام بخاری سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان حدیثوں سے جانتے ہیں, آپ ان کو؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا. اور پھر دوبارہ سے پوچھا جاتا ہے وہ 10 حدیثیں اور 10 حدیثیں اور 100 حدیثیں پیش ہو جاتی ہیں. امام بخاری ہر حدیث کے بارے میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا, میرے علم میں نہیں, یہ حدیث نہیں ہے. تو عوام جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے علماء ماشاءاللہ ایسے متماہر علماء ہیں کہ جناب علی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک بھی حدیث سے واقف نہیں ہیں. تو لیکن علماء تو سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے شخص کی پہلے عالم دین کی وہ 10 حدیث روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں انہوں نے یہ حدیث پڑھی اور اس کے ساتھ یہ متن میں یہ اس متن کے ساتھ یہ سند ملائی اور ہر ایک کے ساتھ پیش کرتے گئے اور کہنے لگے کہ یہ اس حدیث کی سند یہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے, یوں نہیں بلکہ یوں ہے. علماء اس بات پر حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ممکن ہے کہ جس طرح کے اس زمانے میں رواج تھا کہ حدیثیں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ یاد کر لی جائیں اور ان کو پیش کر دیا جائے. لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ جس عالم دین نے ایک دفعہ پڑھی, امام بخاری نے ایک دفعہ سنی, انہیں یاد ہو گیا کہ اس کے ساتھ اس متن کے ساتھ انہوں نے یہ سند لگائی ہے. جس شخص کے حافظے کا عالم یہ ہو اور جو شخص یہ فرما رہا ہو کہ میں نے 16 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ بن مبارک, امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی جو بھی کتابیں دستیاب ہوئیں میں نے ان کو حفظ کر لیا اور یاد کر لیا, وہ یہ بات فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں کوفہ اور بغداد میں اتنی مرتبہ گیا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ اور بغداد میں جانا کوئی سیر و سیاحت کے لیے تو نہیں تھا, آپ کو سیر سپاٹے کے لیے تو آپ نے سفر نہیں فرمایا,
بلکہ آپ کا عالم تو یہ ہے کہ جب آپ ایک باغ میں بیٹھتے ہیں اور باغ وہ انتہائی خوبصورت ہیں اور وہاں پر آپ حدیثیں بھی بیان فرماتے ہیں اور وہاں پر آپ پھل وغیرہ بھی کھلائے جاتے ہیں آپ کو، پھر باغ کا مالک کہتا ہے کتنا خوبصورت باغ ہے، آپ فرماتے ہیں یہ دنیاوی چیز ہے، میں ان کی کیا تعریف کروں. یعنی دنیا سے تو آپ کی اس قدر بے رغبتی ہے. اور یہاں تک ہے کہ جب آپ نے اپنے تلامذہ کو ایک مرتبہ بے شمار حدیث روایت فرمائی اور ان کو بیان کرتے چلے یہاں تک کہ تلامذہ تھک گئے اور بالکل جب وہ دیکھا کہ بالکل تھک چکے ہیں، آپ نے فرمایا تم بڑے خوش قسمت ہو کہ ہر شاہ اپنے پیشے میں لگا ہوا ہے، ہر شاہ اپنے پیشے میں لگا ہوا ہے اور وہ اپنے پیشے کے ساتھ ہے اور تم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور ان کے صحابہ کرام کے ساتھ. آپ غور کیجیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ اور بصرہ میں کیا لینے جا رہے ہیں. کوفہ اور بصرہ یہ کوفہ اور بغداد میں کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ دو وہ شہر ہیں جہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر علم حاصل کیا اور ان کو پھیلایا. آپ غور کیجئے، علم حاصل کیا یہاں سے اور علم کو پھیلایا آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ سے علم کو حاصل کیا اور پھر آپ نے علم کو پھیلایا. یہ وہی علم تھا جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا جو کہ امام بخاری تک پہنچا ہے، دیگر طرق سے پہنچا ہے. اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہاں پر وہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے رہے ہیں. اب دیکھیے غور کیجیے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بخاری شریف میں 22 روایات ایسی ہیں جو کہ ثلاثیات شمار ہوتی ہیں. ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو ہے وہ کل 3 راوی آئے ہیں اور یہ 22 روایات امام بخاری کے لیے باعث افتخار ہیں کہ ایسی عظیم روایتیں موجود ہیں جو ان کے اور سرکار مدینہ کے درمیان کل 3 واسطے ہیں. اور سید الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام روایت کم از کم ثلاثیات. آپ غور کیجئے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ قال بعض الناس کہ جس طرح کہ آپ نے کتاب الاقراء اور کتاب الحیل میں آپ نے پڑھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار مرتبہ اعتراضات وغیرہ کیے، لیکن وہ اسی بنا پر تھے کہ آپ کی فقاہت جو ہے فقاہت ابو حنیفہ کو نہیں پا سکی تھی اور فقاہت ابو حنیفہ کو پانے کے لیے فقاہت امام محمد امام ابو یوسف چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر فقاہت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا. اور یہاں تک ہے آپ غور کیجئے کہ جن مسائل میں امام محمد اور امام ابو یوسف نے سید الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف کیا، اختلاف کرنے کی وجوہات جو ہیں وہ اصل میں یہ بنی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے اندر 30 علماء بیٹھا کرتے تھے اور 10 علماء کا ہونا لازمی ہوتا تھا اور اس کے بعد مسائل طے ہوتے، مسائل چھڑے جاتے، 1 مہینے کے لیے چھٹی دے دی جاتی، علماء جاتے تحقیق کرتے، پھر آتے، پھر اس پر بحث مباحثہ ہوتا اور آخر قول فیصل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا اور دلائل کے بغیر وہ مسائل لکھ لیے جاتے تھے. مرور زمانہ کے ساتھ وہ دلائل بھولتے چلے گئے اور مسائل لکھے گئے. پھر جس کے دوبارہ تحقیقات شروع کی امام ابو یوسف اور امام محمد نے، چونکہ وہ دلائل جو ہے وہ محو ہو چکے تھے اور اس کے بحث مباحثے سے یہ بات، تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے پھر اپنا اجتہاد کیا اور پھر بعض مسائل میں انہوں نے اختلاف بھی کیا. اختلاف کی وجہ جو ہے وہ دراصل یہ بنی تھی کہ وہ ادلہ ابی حنیفہ جو ہیں وہ اس وقت اذہان سے محو ہو گئے تھے. اگر وہ موجود ہوتے تو کسی بارے میں بھی اختلاف نہ ہوتا، قول آخر وہی ہوتا جو کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں غور فرمائیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سبحان اللہ یقیناً بہت بلند بالا ہے. ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور آپ نے امام بخاری نے یقیناً بہت دکھ اٹھائے اور لوگوں نے آپ کو بڑا تنگ کیا، اس میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے، لیکن آپ کی تعریف کرنے والوں نے بڑی تعریف کی. دیکھیے غور کیجیے، جو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے آپ کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں کہ فلانے نے بھی اختلاف کیا ہے، فلانے نے بھی اختلاف کیا، فلانے نے امام اعظم کے متعلق یوں کہا، فلانے نے یوں کہا اور فلانے یوں بات ہوئی. اگر یہ بات دیکھی جائے تو میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف سے نکلتے ہیں اور نیشاپور کی طرف جاتے ہیں تو نیشاپور کے لوگوں نے آپ کا بڑھ کے استقبال کیا اور محمد بن یحییٰ زہری جو ہیں وہ 3 میل دور باہر چل کر آئے اور لوگوں سے کہا میں امام بخاری کی استقبال کے لیے جا رہا ہوں، جو میرے سے آنا چاہے آئے.
اور محمد بن یحییٰ زہلی جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ صرف نیشا پور ہی میں نہیں بلکہ پورے خراسان میں مرجع خلائق تھے اور استاد العلماء تھے، اور ان کی بات جو تھی وہ آخری سند کے طور پر سمجھی جاتی تھی. تو یہ عالم تھا. تو وہ باہر نکل کے جاتے ہیں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آتے ہیں اور پھر لوگوں کو روک دیتے ہیں کہ امام بخاری سے کوئی علم کلام کا مسئلہ نہیں پوچھنا. اگر امام بخاری سے آپ نے علم کلام کا کوئی مسئلہ پوچھا تو ان کے نظریات ہو سکتے ہیں مختلف ہوں یا مختلف ہیں بھی صحیح، تو خواہ مخواہ کے لیے بات ٹھیک نہیں رہے گی. لوگوں کو روکا، لیکن بعض فتنہ پرور لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھے اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دے رہے تھے. ایک شخص نے سوال کیا، اس نے کہا آپ بھی بات فرمائیے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ خاموش رہے، سمجھ گیا کہ یہ فتنہ پرور ہے. اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ سوال کیا، اب قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ پھر آپ نے چہرے میں پھیر لیا. اس نے 23 مرتبہ پھر سوال کیا، یعنی بار بار کے اسناد پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے، اور افعال عباد جو ہیں وہ مخلوق ہیں، اور سوال کرنا جو ہے وہ بدعت ہے. بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا. لیکن اس وقت محمد بن یحییٰ زہلی جو ہیں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، چاہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی غیر مخلوق ہے. تو اس پر پھر شور مچ گیا اور یہاں تک ہوا کہ محمد بن یحییٰ زہلی نے جو ہے یہاں تک کہہ دیا کہ جو امام بخاری کی محفل میں جائے وہ ہمارے پاس نہ آئے انہی کا ہوگا، اور جو میرے پاس آنے والا ہے اگر وہ امام بخاری کی محفل میں جاتا ہے تو میری محفل سے اٹھ جائے. تو اسی وقت پر حضرت امام مسلم اور محمد بن مسلمہ جو ہیں یہ دونوں کے دونوں اٹھ گئے. امام یہ حضرت محمد بن یحییٰ زہری کی محفل سے اٹھ گئے اور نکل گئے. جب نکلے تو گھر جا کے امام مسلم نے یہاں تک کیا کہ جتنی بھی احادیث محمد بن یحییٰ زہری سے روایت کی تمام کے اونٹ پر لدوا کے واپس بھجوا دی. کہا میں آپ سے کوئی روایت نہیں لیتا ہوں، امام بخاری پر میں آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا ہوں. لیکن بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ اصول حدیث کے کچھ ضوابط پر جو امام بخاری نے بہت زیادہ اصرار کیا اور انہوں نے اپنے بخاری کی وجہ ترجیح ان کو بنا لیا، تو اس بنا پر امام مسلم جو ہے وہ امام بخاری سے بھی انہوں نے اختلاف کر لیا. اور جہاں امام مسلم نے اپنے مسلم شریف میں محمد بن یحییٰ زہلی کی کوئی روایت درج نہ کی، امام بخاری سے بھی کوئی روایت درج نہ کی. اور پھر جب یہ معاملہ ہو گیا تو محمد بن مسلمہ جو ہیں وہ آئے امام بخاری کے پاس، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ محمد بن یحییٰ زہلی سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نیشا پور ہی میں نے پورے خراسان میں ان کا توتی بولتا ہے اس وقت، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بخاری رہیں گے یا میں رہوں گا، اور میرے ہوتے بخاری یہاں پر ہی رہ سکتے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لیہ مبارکہ کو اپنی مٹھی مبارک میں لیا اور فرمایا میں نیشا پور میں کوئی فساد کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں نیشا پور میں کوئی اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں یہاں پر کوئی ریاست لینے کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو حدیث کا علم دینے کے لیے آیا تھا. اگر معاملہ یہ ہو گیا ہے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں. امام بخاری آئے بغداد سے تھے، پھر یہاں سے پھر روانہ ہوئے اور بخارا کی طرف روانہ ہوئے. آپ جب بخارا کی طرف جب پہنچتے ہیں تو بخارا کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام بخاری آ گئے.